السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، ایک صحابی نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے اس صحابی سے کچھ سوالات بھی کیے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی تھے اور دجال نے اس صحابی سے کیا سوالات کیے، اور دجال کا جزیرہ کہاں ہے اور وہ کس طرح قید ہے، اور وہ کب آزاد ہوگا اور اس کی قید ہونے کا راز کیا ہے۔ تو ناظرین، ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان حیرت انگیز انکشافات سے آگاہ ہو جائے۔ ناظرین، ہمارا کام ہے قرآن و حدیث پر مبنی ویڈیوز بنانا اور اسی مزید لوگوں تک پہنچانا آپ کے لائق اور شیئر پر منحصر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، دجال کا ذکر احادیث میں کئی جگہ آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتنے سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ناظرین، دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس کی بہت اوصاف احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند یہ ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور وہ جھوٹی معجزی دکھائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور نبوت اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور دجال لوگوں کو جنت اور جہنم کے دھوکے دے گا، لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس جلیل القدر صحابی کی جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی۔ ناظرین، وہ صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے ایک تھے۔ وہ پہلے ایک عیسائی راہب تھے جو اپنی دیانتداری، سچائی اور حکمت کے لیے مشہور تھیں۔ ان کی زندگی میں علم، دین کی جستجو اور حق کو پہچاننے کی ایک انوکھی طلب تھی، جس کی سبب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد نہ صرف ایمان لائے بلکہ دین کے سچے مبلغ بن گئے۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت اور عبادت میں بے حد شوق رکھتے تھے۔ ان کی صفات میں حکمت، بردباری اور بے مثال شجاعت شامل تھی۔ ان کا سب سے مشہور کارنامہ وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے دجال سے ملاقات کی۔ ان کا دجال سے ملاقات ایک مشہور واقعہ ہے جو ہمیں ان کی زبانی ملتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ نہایت دلچسپ اور ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی ایک زندہ شہادت فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے ایک حیران کن واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ ان کا یہ واقعہ صحیح مسلم اور دیگر مستند احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ سمندر کے ایک سفر پر تھے جہاں ان کا جہاز طوفان کا شکار ہو گیا اور وہ کئی دنوں تک بھٹکتے رہے۔ آخر کار وہ ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت مخلوق دیکھی جسے الجساسہ کہا جاتا تھا۔ الجساسہ نے انہیں ایک جگہ جانے کا اشارہ دیا جہاں ایک قید شخص موجود تھا۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کی ساتھی اس جگہ پہنچے تو انہوں نے ایک عظیم الجثہ شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کی گرد فضا انتہائی خوفناک تھی۔ اس قیدی نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ کیا بیسان کے کھجور اب بھی پل دے رہے ہیں؟ ناظرین، بیسان فلسطین کے ایک علاقے کا نام ہے جو موجودہ دور میں بیت شیعان کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے زرخیز کھجور کے درختوں اور باغات کے لیے مشہور تھا، جن سے بڑی مقدار میں کھجور حاصل کی جاتی تھی۔ اس قیدی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آیا بیسان کے کھجور کے درخت اب بھی پل دے رہے ہیں؟ ناظرین، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قیدی مستقبل میں ان درختوں کے بے پل ہونے کی پیشگوئی کر رہا تھا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا بحیرہ طبریہ کا پانی ابھی تک موجود ہے؟ ناظرین، بحیرہ طبریہ فلسطین کا ایک مشہور پانی کا ذخیرہ ہے جسے آج کل بحیرہ جلیل کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین، اردن اور شام کے درمیان واقع ہے اور پانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس قیدی نے سوال کیا
کہ کیا بحیرہ طبریہ کا پانی باقی ہے؟ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب بحیرہ کا پانی خشک ہونا شروع ہو جائے گا، جو ایک بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بحیرہ طبریہ یعنی پانی کا ذخیرہ آج بھی موجود ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پانی کم ہو رہا ہے، جو ماہرین ماحولیات کے مطابق قدرتی طور پر ہو رہا ہے۔ اس قیدی شخص کا تیسرا سوال زغر چشمے کے متعلق تھا کہ کیا زغر کے چشمے سے پانی بہہ رہا ہے؟ ناظرین، زغر ایک تاریخی مقام ہے جو اردن میں بحر مردار کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام اپنے پانی کی چشمے کے لیے مشہور تھا، جس سے مقامی لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس قیدی نے پوچھا کہ کیا زغر کے چشمے سے پانی بہہ رہا ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیدی مستقبل میں اس چشمے کے خشک ہونے یا اس کے غیر مفید ہونے کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ اور چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مبعوث ہو چکے ہیں؟ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ دنیا میں نبی آخر الزمان کا پیغام پہنچ چکا ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ لوگ ان کی بات مان رہے ہیں یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے تو اس قیدی نے کہا، میں دجال ہوں اور میرا وقت قریب آ چکا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کروں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مدینہ واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہ صرف سنا بلکہ اسی لوگوں کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ تمیم نے وہ باتیں دیکھی جن کی میں پہلے ہی تمہیں خبر دے چکا ہوں۔ ناظرین، اس واقعہ میں اس قیدی شخص نے جن مقامات کے بارے میں سوالات کیے، یہ تمام مقامات اور چیزیں حقیقی ہیں اور آج بھی موجود ہیں، اور یہ سوالات دجال کی فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مستقبل میں ظاہر ہوگا اور دنیا میں بڑی آزمائش بنے گا، اور یہ سوالات قیامت کی نشانیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے ہم دجال کی فتنے سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قید تھا اور آج بھی اسی حالت میں ہو سکتا ہے، اور یہ واقعہ دجال کی حقیقت اور اس کی قید ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ دجال کا خروج ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کے علامات ظاہر ہو چکی ہیں، اور یہ واقعہ ان احادیث کو مضبوطی سے سہارا دیتا ہے جو دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا اور ہمیں اس کی فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی ہے، چنانچہ وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف ہماری ایمان کی تجدید کرتا ہے بلکہ ہمیں دجال کی فتنے سے چوکنا رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔